اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب الذکر اسلامک چینل کے ویورز، آج ہم الحمدللہ 18واں پارے کا خلاصہ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، جس میں مومنون کی 6 رکوع، سورہ نور 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ فرقان جس کے 6 رکوع ہیں اور 2 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مومنون کے ظاہری و باطنی صفات کا بیان۔ رکوع 1 آیت 1-22 میں کہا، تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات۔ پہلے رکوع میں بندہ مومن کے کردار سازی کے لیے بنیادی صفات کا بیان ہے۔ ان صفات میں نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب، خود احتسابی، جنسی اعتبار سے پاکیزگی، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت شامل ہے۔ یہ صفات رکھنے والے کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں بیان کیا گیا کہ بچہ ماں کے وجود میں کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے۔ اللہ نطفے کو جمع ہوا خون کو بوٹی اور بوٹی کو ہڈی کی صورت دیتا ہے، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس سب کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر انسان کی تخلیق کو مکمل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بہترین خالق ہے۔ انسان دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے روز قیامت زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ رکوع 2 آیت 23-32 حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرے رکوع میں حضرت نوح کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام محض ایک انسان ہے، اور ایک انسان کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس کو مجنون قرار دینے کی گستاخی کی۔ طویل عرصے تک سردارانی قوم کی جاری رہی۔ بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان ایک کشتی میں سوار ہو کر محفوظ جگہ پر پہنچ گئے، اور باقی پوری قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ رکوع 3 آیت 33-50 تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ایک سرکش قوم پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی شریعت پر اعتراض کیا، رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا، اور بڑی شدت سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کر دی۔ طویل عرصے کی کشمکش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد کرنے کی التجا کی۔ اللہ نے ایک زوردار زلزلے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم سمود کے انجام کا ذکر ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے زلزلے سے ہلاک کیا تھا۔ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی بھیڑ چال کی طرح وہی روش اختیار کی جیسے روش قوم نوح اور قوم سمود کی تھی، اور ہر قوم کو معین وقت پر اپنی سرکشی کی سزا آخر کار ملی۔ رکوع 4 آیت 51-77 مومنوں کی باطنی کیفیات۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا کہ اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ کوئی حرام کمائی انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی باطنی کیفیت کا تذکرہ ہے۔ ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی کہ یا نہیں۔ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبات و کیفیات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ انسانوں کی اکثریت پر افسوس ہے کہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر کچھ اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس بدبختی و محرومی سے محفوظ فرما، آمین۔
रुकू 5 आयत 78 से 92 तक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवालात। 5वें रुकू में अल्लाह की कई नेमतों और इंसानों की नाशुक्री का जिक्र है। वो दोबारा जी उठने और नेमतों के इस्तेमाल के हवाले से जवाबदेही का इनकार करते हैं। अल्लाह उनसे ऐसे सवालात पूछता है जो उन्हें न सिर्फ सोचने बल्कि हक का एतराफ करने पर मजबूर करने वाले हैं। बताओ पूरी जमीन और इस पर मौजूद जुमला मखलूकात किसके इख्तियार में है? सातों के सातों आसमां और कायनात के जीन तख्ते हुकूमत का मालिक कौन है? कौन है जो हर शय को किसी आफत से बचा सकता है, लेकिन कोई नहीं बचा सकता? इन तमाम सवालात के जवाबात में इंसान ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि ये जो बातें आपको बताई गई हैं, इन सिफात का हामिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। इसके बावजूद बेबस और लाचार मखलूकात को अल्लाह का शरीक बनाने का क्या जवाज है? अगर कायनात में एक से ज्यादा बाख्तियार मौजूद होते तो किसी मौके पर बाहमी इख्तिलाफ की बुनियाद पर लड़ पड़ते और कायनात में फसाद बर्पा हो जाता। बिलाशुबा अल्लाह ही माबूद वाहिद है। रुकू 6 आयत 93 से 118 इमरान अफरोज दुआएं। छठी रुकू में इमरान अफरोज दुआएं सिखाई गई हैं। सुभान अल्लाह। पहली दुआ ऐसी सूरत हाल के लिए है जब किसी सरकश कौम को उसकी शरारतों की सजा मिलने का अंदेशा हो। ऐसे में अल्लाह से इल्तिजा करे जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे दिखाई दे वो अजाब जिसका तूने जालिमों से वादा कर रखा है, तो ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम कौम के साथ शरीक अजाब ना कीजिए। शैतान के हमले से महफूज रहने के लिए यूं दुआ बताई गई है, ऐ मेरे रब, मैं शैतानों की छेड़ के मुकाबले में आपकी पनाह में आता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह तलब करता हूँ। शैतान मेरे पास आए और मुझे तेरी नाफरमानी की रवश की तरफ माइल करे। आखिरी आयत में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वस्ताद से उम्मीद अफजा दुआएं मांगने की तलकीन की गई है। ऐ मेरे रब, तू माफ फरमा और रहम फरमा और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। आमीन। दुआओं के साथ साथ इस रुकू में रक़त आमेज मज़ामीन भी हैं। जब एक गाफिल इंसान पर मौत की सख्ती आती है तो वो अल्लाह से फरियाद करता है कि मुझे कुछ मोहलत दे दी जाए ताकि मैं कुछ नेकियां कर लूं। उसकी ये इल्तिजा मुस्तरद कर दी जाती है। रोज़ क़यामत जहन्नम की आग गाफिलों के चेहरों को झुलसा कर बदशक्ल कर देगी। वो फरियाद करेंगे, हमें जहन्नम से निकाल कर इस्लाह का एक मौका दे दिया जाए। जवाब दिया जाएगा, जलील होकर जहन्नम ही में पड़े रहो। तुम्हें दुनिया में खबरदार कर दिया गया था, तुम्हारी तकलीफ बेमकसद नहीं थी। दुनिया के आम बादशाह भी अपने वफादारों को नवाजते हैं और नाफरमानों को सजा देते हैं, तो क्या अल्लाह जो बादशाह हकीकी है अपने फरमाबरदारों को इनाम और अपने बागियों को सजा ना देगा? अल्लाह हमें रोज़ क़यामत की रुसवाई से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे सूरह मोमिनून का इख्तिताम होता है और है सूरह नूर उसका आगाज होता है, जिसमें औरतों की नामूस का तहफ़्फ़ुज़। रुकू 1 आयत 1 to 10 हद्दे जना और क़ज़्फ़। पहले रुकू में हुक्म दिया गया कि ज़ानी मर्द हो या औरत, अगर उन पर जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें लोगों के सामने 100 कोड़े मारो और उन पर कोई तरस न खाओ। ये सज़ा गैर शादीशुदा ज़ानी के लिए है। शादीशुदा ज़ानी मर्द और औरत की सज़ा रज्म है, जिसका हुक्म सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये सख्त सजाएं इसलिए हैं ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो और वो इस जुर्म से इज्तनाब करें। जो लोग किसी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएं और फिर 4 गवाह ना ला सके, उन्हें 80 कोड़े मारो और आइंदा कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो। फिर वजाहत की गई कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाए तो इस हवाले से गवाही की सूरत क्या होगी। अगर वो झूठा इल्ज़ाम लगाए तो बीवी को सज़ा से कैसे बचाया जा सकता है। रुकू 2 आयत 11-20 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का ऐलान।
دوسرے رکوع میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا۔ غزوہ بنو واپسی کے دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ملعون نے حضرت عائشہ پر معذلت تہمت لگائی۔ کئی منافقین اور بعض سادہ لوگ مسلمانوں نے مل کر اس تہمت کو ایک مہم کی صورت میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس رکوع میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جرم آج عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی، اخبارات اور جرائد کے ذریعے بے حیائی کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں۔ خواتین بے پردہ ہو کر، زیب و زین اختیار کر کے اور بعض اوقات تو نئی مریان لباس میں باہر نکل کر اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ کاروباری ادارے اشتہارات کے ذریعے بڑے پیمانے پر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میڈیا بڑے پیمانے پر اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس جرم کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاشرے میں شرم و حیا کی پاکیزہ زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں عام کرنے کی بھی ہدایت دے۔ رکوع 3 آیت 21 سے 26 اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم دوسروں کی زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ایسے مجرموں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں۔ آخر میں ایک اخلاقی قدر کی یہ بیان کی گئی ہے کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین آئیں اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ اللہ ہمیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 4 آیت 27 سے 34 گھر کے پردے کے لیے ہدایات۔ چوتھے رکوع میں گھر کے پردے کے لیے ہدایات دی گئی۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو اور گھر والوں کو پہلے سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا دو۔ اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس آ جاؤ۔ گھر کے اندر مرد و خواتین نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے ہی، بالغ ہونے کے بعد بالغ محرموں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کرو۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنیں جو ستر ڈھکا ہوا ہوا۔ خواتین اضافی چادر کے ذریعے سے اپنے سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ خواتین قدم زور سے زمین پر بھی نہ ماریں تاکہ زیور کی جو جھنکار ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو کیونکہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان ہدایت پر عمل کرنے کے حوالے سے کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ استغفار کی جائے۔ رکوع 5 آیت 35 سے 40 نور ایمان کے لیے تمثیل۔ 5ویں رکوع میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا۔ نور ایمان اسی طرح سے ہے جیسے قندیل میں چراغ روشن، چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت سارا دن جذب کرتا ہو، اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے والی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور ہی سے آگ کو پکڑ لے۔ اسی طرح جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کرتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جدا ہے۔
گویا نور ایمان دو نوروں کا مجموعہ ہے، نور فطرت اور نور روحی۔ جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا ہے وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر، نماز، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید نوازے گا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت سراب کی مانند ہے، جو ریاکار ہیں یا اللہ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان کے بجائے منافقت کی بیماری ہے۔ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ پھر ان بد نصیبوں کے لیے کھٹا ٹوب اندھیروں کی مثال دی گئی جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچائے اور نور ہی نور عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 6 آیت 41 سے 50 اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان چھٹے رکوع میں آگاہ کیا گیا۔ کائنات کی ہر شے زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے، ان سے بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برستا ہے جن سے کسی کی کھیتی محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ ہی نے رینگنے 2 پاؤں پر اور 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائی ہیں۔ بلا شبہ اس مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سبق آموزی کا سامان ہے۔ اسی رکوع میں منافقین کا طرز عمل بھی واضح کر دیا گیا۔ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو نہیں آتے، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نظر آئے تو فوراً حاضر ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے محروم تھے۔ رکوع 7 آیت 51 سے 57 مومنانہ طرز عمل۔ 7ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ مومن وہی ہے جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو فوراً کہ ہم نے سنا قبول کیا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی کی بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے قبول نہیں کرتے وہ جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میں صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ اگر مسلمان اپنے استاد کے مطابق ایمان اور اعمال صالح کا حق ادا کر دیں تو اللہ انہیں زمین میں خلافت اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا، اور تب واقعتاً اللہ کی عبادت یعنی کلی اطاعت ہو سکے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دے وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے۔ رکوع 8 آیت 58 سے 61 گھر کے اندر پردے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں گھر کے اندر پردے کا بیان ہے۔ حکم دیا کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمے صاحب خانہ کی خلوت کے کمرے میں نہ آئیں۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔ رکوع 9 جو کہ آخری رکوع ہے سورہ نور کا، آیت 62 سے 64 نظم جماعت کی اہمیت۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دے، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لے لیں، پھر امیر جماعت کا اختیار ہے انہیں اجازت دے یا نہ دے، البتہ جسے اجازت دے اس کے لیے دعا استغفار کرے کیونکہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لے کر ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اللہ ہمیں دین کے غلبے کے لیے اسی اجتماعی نصب کے ساتھ جڑنے اور پھر اس نصب کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ فرقان کی اس میں پارے میں 2 رکوع ہیں۔ رکوع 1 میں حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ مبارکہ ہے، آیت 1 to 9 میں دشمنان حق کے اعتراضات۔ پہلے رکوع میں اللہ کی عظمت اور پھر دشمنان حق کے اعتراضات کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے۔ محمد کیسے رسول ہے جو ضرورت زندگی کے محتاج ہے،
उनके तो सोने चांदी के खजाने और लहलाते हुए बागात होने चाहिए। अल्लाह ने इतराज़ात पर अफसोस करते हुए फरमाया कि मुखालिफिन कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेबुनियाद इतराज़ात कर रहे हैं, वो गुमराह हो चुके हैं और उनकी हिदायत पर आने का कोई इम्कान नहीं। रुकू 2 आयत 10 to 20 एतराज़ात का जवाब। दूसरे रुकू में मुखालिफिन के एतराज़ का जवाब दिया गया। इरशाद हुआ कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत बागात, शानदार महलात अता कर सकता है। मुखालिफिन के एतराज़ात की असल वजह यह है कि वो नहीं चाहते कोई उस आखिरत का जिक्र करे जिसमें उनसे जराइम की बास पुर्स होगी। वो कान खोल कर सुनने के उनके लिए अल्लाह ने दहकती हुई आग तैयार रखी है, जिसमें वो बाहम जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। वह मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। मुशरिकीन ने जिन बंदों को अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है, वो अल्लाह की अदालत में मुशरिकीन के खिलाफ गवाही देंगे। अब कोई मुशरिकीन पर अजाब को टालने वाला ना होगा। मजीद बयान हुआ कि अल्लाह ने अब तक जितने रसूल भेजे वो सब के सब इंसान ही थे और बशरा कमजोरियां थी। उन्होंने कमजोरियों के बावजूद अल्लाह के अहकामात पर अमल करके इंसानों पर हुज्जत कायम कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत अहले बातिल के लिए आजमाइश बन गई और उनका जुल्म सितम अहले हक के लिए आजमाइश है। अल्लाह सबके तर्ज अमल को देख रहा है और अनकरीब हक व बातिल में फैसला कर देगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर 18वें पारे के खुलासे का इख्तिताम होता है। 19वें पारे में सूरह फुरकान के जो बाकी के 4 रुकू हैं वो शामिल है। सूरह शोरा के 11 रुकू और सूरह नमल के 7 में से 4 रुकू शामिल हैं। इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी बखैर। अगली वीडियो में 19वें पारे का खुलासा लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।